हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर रिहु फ़ी यौमिन आसिफ़ ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै ज़ालिका हुवज़ ज़लालुल बईद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ों को वज़ाहत से बयान फरमाया। एक तो ये बतला दिया कि इंसान का अगर अकीदा ठीक नहीं होगा तो जितनी भी इबादत कर ले, रियाजत कर ले, वो हवा में उड़ जाएगी, कोई उसकी अल्लाह के यहाँ कबूलियत नहीं होगी। दूसरा, इंसान जब आजिज आ जाता है, आज औलाद नहीं होती, डॉक्टर्स के पास जा जाके या अतिब्बा से दवाइयाँ खा खा के बिल्कुल नाउमीद हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर उस नाउमीदी को ख़त्म करने के लिए बड़ा ख़ास कुरानी अमल बतलाया कि अल्लाह कादिर है कि उसको औलाद से नवाज दे। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद होने के लिए, बे औलादी ख़त्म होने के लिए, जैसे डॉक्टर कहते हैं जी भांज है, एक आदमी को भांज कह दे कि औलाद हो ही नहीं सकती, मर्द है या औरत है। अब भांजपन का इलाज तो है ही नहीं डॉक्टर के पास, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ गई, रसोली आ गई, या इसी तरह गिल्टी बन गई, बहुत से ऐसी बीमारियां हैं। और आजकल बहुत बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन बे औलादी का शिकार हैं। तो इसमें अल्लाह ने बड़ी साफ और वजाहत के साथ अपनी कुदरत कामला को बयान करते हुए उस तरफ तवज्जो हमारी की और हमें ख़ास अमल बता दिया, वो भी इसी आयात के अंदर मौजूद है। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, मिसाल उन लोगों की जो रब के मुनकर हैं, जो अपने रब के मुनकर हैं, रब को मानते ही नहीं। अब एक आदमी अल्लाह को मानता है लेकिन पहचानना तो और बात है, पहचानते तो सारे हैं अल्लाह को। हिंदू से पूछे, मैं तो दुनिया के बड़े बड़े पंडितों से मिला, बुद्धिस्ट से मिला, क्रिश्चियन पादरियों से मिला, रब्बियों से मिला, बड़े बड़े दुनिया के कम्युनिस्ट बड़े जो उनके मुरब्बी हैं उनसे मुलाकात की, सब ने कहा कि अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह को पहचानना और चीज़ है, मानना और चीज़ है। मानना यह है कि अल्लाह की तालीमात जो हैं उसको इंसान अपना ले। तो अब यहाँ फरमाया वो लोग जो रब के मुनकर हैं तालीमात के, आमालुहुम, उनके आमाल ऐसे हैं। वो बंदा उसने अस्पताल बना दिया, एक बंदा अल्लाह को नहीं मानता, अस्पताल बना दिया, कहते हैं कि काफिर बहुत बड़े खैर के काम कर रहे हैं और उनकी खैर के काम हम गिनवाते हैं काफिरों के। याद रखें, अकीदा खराब है तो आप चाहे 100 अस्पताल बना दें, 100 यतीम खाने बना दें, 100 स्कूल बना दें, कुछ भी कर लें। काफिरों ने मसाजिद भी बना दी हैं, ऐसे काफिर भी हैं। अब मस्जिद बना दें, कोई भी नेक काम करेगा उसका अल्लाह के यहाँ कोई सिला नहीं मिलेगा। दुनिया में उसको बदल मिल जाएगा, अल्लाह उसको किसी हादसे से बचा लेगा, अल्लाह उसे कोई माली तरक्की दे देगा, शोहरत दे देगा। यहाँ फरमाया आमालुहुम, उनके आमाल करामात, वो राख हैं, राख की तरह हैं। इश्तद्दत बिहिर रिह, जिस पर तेज हवा चली, फी यौम आसिफ, आंधी वाले दिन जब जखड़ आते हैं, तूफान आते हैं, तो बड़े बड़े दरख्तों को लेकर वो उड़ जाते हैं दरख्त और बिल्डिंगें गिर जाती हैं। लेकिन ये राख, इसकी क्या वैल्यू है? फरमाया ये हवा उड़ा के ले जाएगी। जिस तरह इस राख में कोई वजन नहीं, कोई वैल्यू नहीं, इसी तरह इस बंदे के आमाल की कोई वैल्यू नहीं। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै, वो कुछ भी नहीं पाएगा अपने आमाल का वहां पर, सारे आमाल वहां गारत मिलेंगे। इसलिए अकीदा ठीक करें अपना, अल्लाह की जात पे अकीदा मजबूत हो, तौहीद का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर रिसालत का अकीदा मजबूत हो। ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद, ये आदमी
بھٹکا ہوا دور نکل جائے گا، دور یعنی اپنے آپ کو بہت دور پائے گا، جو خالی عقیدے پہ توجہ نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے جی خدمت خلق کرو، صرف لوگوں کے لیے یہ بنا دو وہ بنا دو، اور اپنے عقیدے کی اصلاح ہی نہیں ہے۔ یہ جو قرآنی مجالس ہوتی ہیں، جو درس کے محفلیں ہوتی ہیں، ان میں عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اور یہ مشکل گھڑیاں ہیں، اس لیے اکثر مسلمان ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، ذرا دیکھو تو صحیح اللہ نے کیسے زمین و آسمان کو صحیح پیدا کیا حق کے ساتھ۔ اب ہمیں یہ بات کہہ کے، چونکہ پیچھے بھی جو بات تھی وہ بدعملی کی تھی، تو اللہ نے کہا ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے، ان یشاء یذہبکم، اللہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے، کسی بھی حادثے کا شکار کر دے۔ اللہ نے تو پورے شہر تہس نہس کیے ہیں، اللہ نے دنیا پوری کو ختم کیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور دوبارہ دنیا نئے سرے سے آباد ہوئی ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو ختم کر کے دوبارہ تو اس کی تخلیق کی، تو اللہ کو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں سدھارنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے صاف کہا ان یشاء یذہبکم، اللہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے، تم سب کو موت دے دے، یأتی بخلق جدید، پھر تمہیں لے جا کر اللہ نئی تخلیق کرے، نئے لوگوں کو آباد کرے۔ ہوتا ہے نہیں، شہر ایسے دریافت ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے جی یہاں پہ پہلے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 5000 سال پہلے شہر ہوا کرتا۔ مجھے ساؤتھ افریقہ کے اندر کیپ ٹاؤن سے پہلے ایک سنسان پہاڑی سلسلے تھے، وہاں لے جایا گیا، کہا جی یہاں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں، یہاں 3000 سال پہلے شہر ہوتا تھا، اور بڑا تاریخی شہر تھا یہاں، لیکن آج وہ بعد میں سمندر کے اندر آ گیا، پھر سمندر ڈوب گیا سمندر میں وہ، تو بعد میں اب 2-3 ہزار سال ہوئے سمندر نے بھی جگہ چھوڑ دی، تو اب یہ سنسان پہاڑ ہے۔ اب وہاں کھڑے ہو کے یوں دیکھ کے انسان حیران ہوتا تھا کہ اب اللہ کی یہ آیت وہاں جا کے پتہ چلتی ہے۔ آپ ٹیکسلا کے موجوڈروں میں چلے جائیں، آپ ایسی بستیوں میں چلے جائیں جو آثار قدیمہ کی ہیں، آپ زلزلہ آنے سے پہلے والے شہروں میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ کی یہ آیت کی قدرت پتہ چلتی ہے کہ یہاں ابھی شہر ہے، اللہ ایک دم یہاں کوئی آفت لے آئے، یہ سارا میدان بن جائے، پھر اللہ کسی اور جگہ لوگوں کو نئے سرے سے آباد کرے، اللہ کر سکتا ہے، اور اللہ نے ایسے کیا۔ اب یہ مشکل ہے اللہ پہ کہ نہیں؟ کوئی مشکل نہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ آگے آیت میں اللہ نے آخری میں کیا کہا؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یاد رکھو اللہ پر یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لفظ یاد رکھے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، تمہیں اللہ لے جائے، نئے لوگوں کو آباد کر دے، اور یہ اللہ پہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ جملہ، یہ آیت ہے اللہ سے اولاد لینے کا ذریعہ ہے۔ اب اگر اولاد نہیں ہو رہی، دو طرح سے اولاد کی محرومی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ ایک تو بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے، بچے ہو کے مر جاتے ہیں یا پیدا ہی نہیں ہو رہے، ایک یہ ہے بے اولادہ۔ ایک بچے ہیں لیکن دین والے نہیں ہیں، اطاعت والے نہیں ہیں، اللہ رسول کی تابعداری والے نہیں ہیں، بے دین ہیں، یہ بھی لا ولد ہے، یہ بھی بے اولادہ ہے۔ اب دونوں صورتوں میں یہ آیت کریمہ آپ کو اولاد والا بنائے گی۔ جو آدمی اولاد سے محروم ہو چکا ہو، مرد عورت، یا جس کی اولاد دینداری، اطاعت گزاری، تابعداری سے ہٹ چکی ہو، بٹک چکی ہو، دونوں صورتوں میں چونکہ آیت پچھلی بتاتی ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، تو اللہ نے کہا تمہیں لے جائے گا، ہمیں تو ویسے بھی اللہ نے لے جانا ہے، ہر بندے نے مر جانا ہے، چلے جانا ہے، اب اللہ نئے لوگوں کو لائے گا، تو نئے ہماری نسل ہونی چاہیے، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو دیندار بنائے، جو بے دین ہے، اور جو نہیں آئے ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو دے گا اولاد، صاحب اولاد بنائے گا۔ ایک بندہ بالکل نا امید تھا، ڈاکٹر نے کہا جی بھانج آپ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، باہر ایک ملک میں رہتا ہے، میں نے اس کو یہ آیت بتا دی، میں نے کہا یہ پڑھا کرو کثرت کے ساتھ، الحمدللہ اللہ نے 2 جوڑویں بیٹے اس کو عطا کیے۔ مجھے اس نے تصویر بھیجی دونوں بچوں کی،
جوڑ کے واٹس ایپ پہ، واللہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے کہنے لگا اللہ نے میری جھول ہی بھر دی ہے، ایسی خوشی کے عالم میں۔ اب دیکھیے اللہ دینے والا ہے، ڈاکٹر 100 بات کہیں، یقین اللہ پہ رکھیں، قرآن پہ رکھیں، دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، لیکن ہم مانگنے والے ہیں۔ اور یہ وظیفہ ہے، یہ آیت ہے، آیت نمبر جو ہے اس کو آپ 20 نمبر آیت ہے، اور سورہ ابراہیم کی 20 نمبر آیت، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اس کو آپ روزانہ 70 بار پڑھ کے دعا کریں، اور 17 دن تک اس کو پڑھتے رہیں، اور چیزوں پہ دم کر کے کھاتے رہیں، اللہ انشاءاللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اور گمراہ ہے تو اس کو دم کر کے کھلائیں، اللہ اس کو دیندار بنائے گا، اور جس ناممکن کام کے لیے پڑھیں گے اللہ اس کام کو ممکن بنا دے گا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔